اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جب کسی شخص کے دل میں اپنے نام کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے تو وہ دنیا کے تمام کاموں کو بالائے طاق رکھ کر اس کے نام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ شہید ہو جانے والے قرآنی اوراق کے تقدس کے لیے گلی کوچوں پر آپ نے ٹین سے بنے ہوئے ڈبے تو دیکھے ہوں گے جن کے اوپر بڑے حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ قرآنی اور مقدس اوراق اس میں ڈالیے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قرآنی اور مقدس اوراق کہاں جاتے ہیں؟ منڈی ڈابا کے ایک قصبے کے باسیوں نے ان قرآنی اوراق کے لیے ایک ایسا قرآن محل تعمیر کیا ہے جسے دیکھ کر امت مسلمہ کو فخر محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس قرآن محل کے گرد و نواح کے علاقوں میں رکشوں میں تھیلے اور بورے بھر کر شہید ہونے والے قرآنی اوراق لائے جاتے ہیں، لیکن یقیناً ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ جو دین ہمیں ادب ہی سب سے پہلے سکھاتا ہے، اس دین کی افضل کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ان بوروں اور تھیلوں میں قرآنی اوراق کے ساتھ ہر قسم کا کوڑا کرکٹ بھی لوگ پھینک دیتے ہیں۔ طرفۂ تماشا دیکھیے، بچوں کے پیمپرز تک ان قرآنی اوراق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہم اس طرح کے مناظر آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آئے گا، لیکن اس گاؤں کے طالب علموں کی ایک جماعت بڑی عقیدت مندی کے جذبات سے سرشار ہو کر ان قرآنی اوراق کو صاف کر کے اور اس میں سے غیر ضروری چیزوں کو الگ کر کے قرآنی اوراق کو قرآن محل میں رکھتے ہیں۔ قرآن محل 20 فٹ گہرا اور 20 فٹ لمبا ہے اور اس کی تعمیر 2015 میں ہوئی، جس کا سہرا گاؤں کے امام مسجد قاری محمد حنیف کے سر جاتا ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ تھا، پہلے ہم نے وہ مخصوص کیا، لوگ وہاں جمع کرتے اور وہ جو ہے نا 2-4 ماہ میں کمرہ جو ہے وہ بھر گیا۔ پھر میں نے گاؤں والوں کو بتایا یار اس کے لیے کوئی جگہ اور ایک محل شریف تعمیر کرنا چاہیے، یہ ایک کمرہ تو بہت کم پڑ گیا ہے۔ جیسے قرآن پاک پڑھنا فرض ہے، عمل کرنا فرض ہے، ایسے ہمارے اوپر ادب کرنا بھی ایک فرض ہے۔ اس وقت سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ہے قرآن پاک کا ادب کرنا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے سب سے بہترین عمل قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بھی قرآن پڑھنا اور پڑھانا بھی سب سے بہترین عمل ہے، لیکن اس دور میں سب سے زیادہ بہتر جو عمل ہے وہ قرآن پاک کا ادب کرنا ہے۔ لوگ قرآن پاک کا ادب چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو ایک تجارت بنا لیا۔ لوگ تجارت کر رہے ہیں لیکن اس کا ادب نہیں کر رہے، تو وہ پھر ہمارے استاد اور ہمارے مرشد جو ہیں انہوں نے بتایا ہے قرآن پاک کی تعظیم کرنی ہے۔ ہم تو یہ سونا چاندی کیا چیز ہے، اللہ کے نام کے مقابلے میں یہ دونوں جہان کی دولت یہ کم ہے۔ اللہ کے نام کا ادب تعظیم جو ہے مرتبہ بلند ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر شہر میں یہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اگر وہ دکانیں خرید سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں 2-3 منزل، تو یہ اللہ کے کلام کے لیے ایک محل شریف بنانا ان کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور بہت آسان تعمیر ہو جاتا ہے۔ اس نیک کام کا کارواں قاری حنیف کی سرپرستی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ قصبے کے معززین بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جس طرح اس پنجاب کے پسماندہ علاقے میں انہوں نے قرآن محل تعمیر کیا، اسی طرح ملک کے کونے کونے میں چپے چپے پر بڑے شہروں میں اسلام آباد، راولپنڈی اور اسی طرح بلوچستان، کوئٹہ میں اور اسی طرح کراچی میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن پاک واسطے اس دا ادب جڑا ہے یہ ملحوظے خاطر رکھن واسطے تے ایدے وچ بھی دینی پیسے خرچ کیتے جان دین واسطے تے اللہ پاک انہاں نوں ایتھے بھی اور مزید عزت دے گا اور اگلے جہان بھی اللہ پاک انہاں دی اس دے وسیلے نال بخشش فرما کے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا
ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। भूड़ो नाम के इस कस्बे में तालिबे इल्मों की एक जमात हफ्ते में एक बार पूरे कस्बे के गली कूचों में लगे कुरानी और आग के डब्बों को खाली करके कुरान महल में पहुंचाते हैं और बड़ी अकीदत के साथ इनमें से गैर जरूरी चीजों को निकालकर कुरान के औराक को कुरान महल में रखते हैं। पहली बात तो है कुरान इतनी तादाद में है कि लोग जो है ना इसको तिजारत के तौर पर छाप रहे हैं। एक है कुरान पाक को तिलावत करना, तिलावत से बढ़ के तिजारत बन गया, छापी जा रहे हैं इतना ज्यादा कि ट्रकों के हिसाब से। अब हम दफन करने के लिए जब देखते हैं कितनी कब्रें बनाए कहाँ कहाँ, और जब दफन करने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई हम इधर मुर्दे दफन करें या कुरान पाक कितनी कब्रें बनाएंगे, वो हमें दफन नहीं करने देते। अगर लोगों के पास दफन करने के लिए जगह नहीं है तो ये तरीका तो है 2-4 मरले जगह खरीदें, वहाँ कुरान महल शरीफ बनाए और कुरान पाक को वहाँ दफन करें। तो भाई ये इस दौर में इससे अलावा हमारे पास और कोई रास्ता कोई हल नहीं था, तो हमने कुरान महल शरीफ बनाया और जो है ना अब कुरान पाक को दफन करने के लिए लोगों को भी पता चला, बड़ी दूर दूर से वो आ रहे हैं। इस कायनात में अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी तौफीक के मुताबिक काम सौंप देता है। अफजल हैं वो लोग जो अल्लाह पाक की पाकी को बयान करते हुए उसके कलाम से मोहब्बत करने पर मामूर हैं।